السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن يطع اللہ والرسول فاولئک مع الذین انعم اللہ علیہم من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین وحسن اولئک رفیقا۔ صدق اللہ المولانا العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ عز و جل کے فضل و کرم سے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عطا سے ہم لوگوں نے سورہ نساء سے 68 آیتیں پڑھ لی ہیں۔ آج ہم سب اپنے سبق کا آغاز آیت نمبر 69 سے کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانے تو اسے ان کا ساتھ ملے گا جن پر اللہ نے فضل کیا، یعنی انبیاء اور صدیق اور شہید اور نیک لوگ، اور یا کیا ہی اچھے ساتھی ہیں، اور یہ کیا ہی اچھے ساتھی ہیں۔ اس آیت پاک کا شان نزول یہ ہے کہ ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ پیار، یہاں تک کہ رسول کائنات کی جدائی انہیں برداشت نہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دو دن کے وقفے کے بعد ان کی ملاقات ہوئی۔ آقا کریم نے دیکھا کہ چہرے کا جغرافیہ بدلا ہوا، بالکل بیمار پڑ گئے۔ آقا نے پوچھا ثوبان یہ حالت کیسی ہے؟ عرض کرنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں اس ٹینشن میں بیمار پڑ گیا کہ دنیا میں جب بے چین و بے قرار ہوتا ہوں تو آپ کا دیدار کر لیتا ہوں۔ اے میرے آقا، کل بروز قیامت اور قیامت کے بعد اللہ تبارک و تعالی اگر اپنے فضل و کرم سے اور آپ کی عطا سے ہمیں جنت بھی عطا فرما دے گا تو پھر آپ اعلیٰ جنت میں رہیں گے اور ہم آپ سے نیچے جنت میں رہیں گے، پھر وہاں یہ آپ کی جدائی ہمیں برداشت نہیں ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تسلی دی۔ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ اگر تم اللہ والوں سے پیار کرتے ہو، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کر رہے ہو، حکم مان رہے ہو، تو بلا شبہ مامن مرء من احبا کے تحت آپ کا حشر انہی کے ساتھ ہوگا جن سے آپ محبت کرتے ہیں۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر عاشق سے جنت میں ملاقات فرمائیں گے۔ جو آپ سے محبت کرنے والا ہے وہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات سے اپنے قلوب و اذہان کو اور اپنی تقدیر کو روشن کرے گا۔ اس آیت پاک سے یہ معلوم ہوا کہ رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت صحابہ کرام کو بہت محبوب تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ان کے انتقال کا وقت قریب آیا، پریشانی کا وقت ہے، موت کا وقت ایک پریشانی کا وقت ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی شریک حیات نے کہا آہ کیا تکلیف کا وقت ہے، تو آپ نے انہیں چپ کراتے ہوئے کہا کہ یہ نہ کہیں، کیا بہترین وقت ہے، اس لیے کہ ایک محب اپنے محبوب سے ملنے کے لیے جا رہا ہے، یعنی رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا وقت قریب آ رہا ہے، اس لیے یہ افسوس کا مقام نہیں ہے بلکہ یہ خوشی کا مقام ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیگر اصحاب کا بھی یہ مسئلہ ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ بیمار ہوئے تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے، اور جب انہوں نے دیکھا
کہ اسی مرض میں وفات پا جائیں گے، تو فرمایا تم خوش ہو جاؤ. کیا فرمایا؟ تم خوش ہو جاؤ، کل تم محبوب ترین ہستی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے والے ہو. سمجھے؟ آیت پاک میں صدیقین کا لفظ آیا ہے نا. صدیقین انبیاء علیہ السلام کے سچے متبعین کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ سچے متبعین کو کہتے ہیں. امام محمد غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ صدق 6 معنی میں استعمال ہوتا ہے. کتنے معنی میں؟ 6 معنی میں استعمال ہوتا ہے. گفتگو میں صدق، بات چیت میں سچا ہونا، نیت و ارادے میں سچا ہونا، نیت اور ارادے میں صدق، عزم میں سچا ہونا، عزم کو پورا کرنے میں صدق، عمل میں صدق، اور دین کے تمام مقامات کی تحقیق میں صدق. یہ تمام چیزیں جب جمع ہو جائیں تو پھر بندہ صدیق اکبر بنتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام صحابہ یہ صدیقین میں سے ہیں، لیکن سب سے بڑے صدیق کا نام ابو بکر ہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ذالک الفضل من اللہ وکفی باللہ علیما. یہ اللہ کا فضل ہے اور اللہ کافی ہے جاننے والا. اس آیت پاک سے معلوم ہوا کہ جنت میں رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات یہ کوئی عام چیز نہیں ہے، یہ بڑی خاص چیز ہے. اسی لیے تو اللہ فرماتا ہے کہ یہ اللہ کا فضل ہے. رسول کائنات سے ملاقات کر لینا جنت میں، رسول کائنات کا قرب پا لینا، یہ بہت بڑے فضل کی بات ہے، نصیبے کی بات ہے. یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات او انفروا جمیعا. اے ایمان والو ہوشیاری سے کام لو، پھر دشمن کی طرف تھوڑے تھوڑے ہو کر نکلو یا اکٹھے چلو. آپ قربان جائیں، یہ اسلام وہ پاکیزہ مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں طرز زندگی عطا فرمائی. ساری چیزیں، سارے ضابطے قانون، ہمیں زندگی کس طرح گزارنی ہے، سب کچھ اللہ عز و جل نے بتا دیا، اپنے محبوب کے ذریعے بھی اور اپنے کلام کے ذریعے بھی. اب یہاں دشمنوں کے ساتھ ہمیں رہنا کیسے ہے؟ دشمنوں کے مقابلے میں نکلنا ہے تو اگر حالات ایسے ہیں کہ تنہا بندہ نکلے تو تنہا نکلنا چاہیے، اور اگر حالات ایسے ہیں کہ اکٹھے نکلیں تو اللہ فرماتا ہے پھر اکٹھے نکلے. یہ قرآن کریم ہمیں سکھا رہا ہے، یہ ہمارا اور آپ کا پروردگار ہمیں سکھا رہا ہے. جنگی تیاریوں کے تعلق سے یہ قرآن بھی کہہ رہا ہے اور رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں. قرآن کریم کی آیت ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ. یہاں اس آیت میں قوت سے مراد کیا ہے؟ حضور رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ قوت سے مراد ہے تیر اندازی، یعنی ہمیں تیر اندازی سیکھنا چاہیے. زمانہ ڈیولپ کر گیا، زمانہ ترقی کر گیا، تو اب ہمیں نشانے بازی سیکھ لینا چاہیے، خواہ وہ کسی اور آلے کے ذریعے ہو یا بندوق کے ذریعے ہو یا کسی اور ذریعے ہو. اس لیے کہ جب وہ وقت آئے کہ ہمارا مسئلہ بالکل تنگ ہو جائے، اسلام پر عمل کرنا مشکل ہو جائے اور جہاد فرض ہو جائے، تو انسان کو اللہ کے راستے پر ضرور لڑنا ہے. سمجھے کہ نہیں؟ وَإِنَّ مِنْكُمْ لَمَن لَّيُبَطِّئَنَّ فَإِنْ أَصَابَتْكُم مُّصِيبَةٌ قَالَ قَدْ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيَّ إِذْ لَمْ أَكُن مَّعَهُمْ شَهِيدًا وَلَئِنْ أَصَابَكُمْ فَضْلٌ مِّنَ اللَّهِ لَيَقُولَنَّ كَأَن لَّمْ تَكُن بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُ مَوَدَّةٌ يَا لَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ فَأَفُوزَ فَوْزًا عَظِيمًا. اور تم میں کوئی وہ ہے کہ ضرور دیر لگائے گا، پھر اگر تم پر کوئی افتاد پڑے تو کہے خدا کا مجھ پر احسان تھا کہ میں ان کے ساتھ حاضر نہ تھا.
اور اگر تمہیں اللہ کا فضل ملے تو ضرور کہے گویا تم میں سے اس میں کوئی دوستی نہ تھی. کیا کہے گا؟ تو ضرور کہے گویا تم میں اس میں کوئی دوستی نہ تھی. اے کاش میں ان کے ساتھ ہوتا تو بڑی مراد پاتا. یہ حالت ان کی بیان کی جا رہی ہے جو منافقین ہیں. اگر مسلمانوں کو شکست مل جائے تو یہ کہتے تھے کہ دیکھو میں نہیں گیا تھا نا، میں بچ گیا، تم مارے گئے. اور اگر مسلمانوں کو فتح مل جائے تو پھر یہ کہتے کہ ارے نہیں، میں تو تمہارے ساتھ میں تھا، میں بھی یہی چاہ رہا تھا کہ میں جاؤں، لیکن فلا چیز نے مجھے روک رکھا تھا. اس طرح سے ہیلے بہانے اور اس طرح سے کام کر کے یہ لوگ اپنی منافقت ظاہر کرتے تھے. اس سے یہ بھی معلوم ہوا کہ خود غرضی، موقع شناسی، مفاد پرستی اور مال کی ہوس یہ اچھی چیز نہیں ہے. یہ اچھی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ منافقوں کا طریقہ ہے. منافق کے طریقے کو مسلمان کو نہیں اپنانا چاہیے. فَلْيُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يَشْرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا بِالْآخِرَةِ وَمَنْ يُقَاتِلْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُقْتَلْ أَوْ يَغْلِبْ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا. تو انہیں اللہ کی راہ میں لڑنا چاہیے جو دنیا کی زندگی بیچ کر آخرت لیتے ہیں، اور جو اللہ کی راہ میں لڑے پھر مارا جائے یا غالب آئے تو ان قریب ہم اسے بڑا ثواب دیں گے. یہاں اہل ایمان کا بیان ہے کہ اہل ایمان ان کو دنیا نہیں چاہیے. کیا چاہیے؟ آخرت چاہیے. جس بندے کو آخرت چاہیے تو اس بندے کو پھر آخرت کے لیے سارا کام کرنا چاہیے. میدان کارزار میں جانا ہمارا کام ہے، فاتح کرنا یہ اللہ کا کام ہے. اللہ نے اگر فاتح کیا تب بھی ہم کامیاب ہیں. غازی بن کر واپس ہوئے، مال و دولت بھی ہمارے ہاتھ میں، عزت و عظمت ساری چیزیں، اور اگر ہم وہاں فاتح نہیں بھی ہوئے، ہم مار دیے گئے، تب بھی تو ہم شہید ہیں، تبھی تو ہمیں آخرت میں حصہ ملے گا. قرآن کریم ہماری زندگی کا اعلان فرما رہا. تو اس لیے جو لوگ آخرت چاہ رہے ہیں ان کو اللہ کے راستے میں لڑنا چاہیے، لڑنے سے دور نہیں بھاگنا چاہیے. اصحاب پیغمبر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ چیزیں خوب عطا فرمائی تھی. حضرت انس بن نضر رضی اللہ عنہ، حضرت انس بن مالک فرماتے کہ یہ میرے چچا ہیں. یہ میدان بدر میں حاضر نہیں تھے، لیکن اس کے بعد لوگوں سے کہا کرتے تھے، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی انہوں نے یہ بات کہی کہ اب آئندہ اگر کبھی موقع آتا ہے تو ہم بھی میدان کارزار میں جائیں گے. یہاں تک کہ وہ وقت آیا کہ احد میں یہ شریک ہوئے. فرمایا گیا، دیکھنے والوں نے دیکھا کہ دشمن کے اندر یہ جا کے اس وقت جب لوگ بھاگ رہے تھے یا لوگ جا رہے تھے، ادھر ادھر ہو رہے تھے، افراتفری کا ماحول تھا، تب یہ لوگوں کو کہہ رہے تھے، اے پروردگار عالم، اگر یہ لوگ یوں ہی بھاگنے والے اگر مسلمان ہیں تو اے پروردگار انہیں معاف فرما دیں، اور اگر یہ منافق ہیں تو میں ان سے بری ہوں، میں ان سے بری و ذمہ ہوں، میرا نام منافقوں میں نہ لکھنا. اللہ اکبر. جب یہ احد کی لڑائی ختم ہوئی، ان کی لاش کو تلاش کرنا شروع کیا گیا تو کیا دیکھا گیا کہ جسم پر متعدد نشانات ہیں زخم کے، اور دشمنوں کے نرگے کے قریب آپ کی لاش زمین پر رکھی ہوئی ہے. سمجھے، یہ جذبہ جہاد اللہ نے اصحاب پیغمبر کو عطا کیا تھا. وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ من الرجال والنساء والولدان الذين يقولون ربنا اخرجنا من هذه القرية الظالم اهلها واجعل لنا من لدنك وليا واجعل لنا من لدنك نصيرا. اور تمہیں کیا ہوا کہ نہ لڑو اللہ کی راہ میں، اور کمزور مردوں اور عورتوں اور بچوں کے واسطے
جو یہ دعا کر رہے ہیں کہ اے رب ہمیں اس بستی سے نکال جس کے لوگ ظالم ہیں، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی حمایتی دے، اور ہمیں اپنے پاس سے کوئی مددگار دے دے۔ ارشاد فرمایا کہ جہاد فرض ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا کہ جہاد فرض ہے، اور اس کے ترک کا تمہارے پاس کوئی عذر نہیں، کوئی بہانہ نہیں ہے۔ تم اللہ عز و جل کی راہ میں جہاد نہ کرو، حالانکہ دوسری طرف وہ لوگ بچوں کی جانیں لے رہے ہیں، عورتوں پر ظلم کر رہے ہیں، بوڑھوں کو مار رہے ہیں، جبکہ اسلام ان چیزوں کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ یعنی مظلوم بن چکے ہیں۔ اب مظلوموں کی طرف سے جو لوگ ہیں جو ایمان والے، وہ کیوں نہ جہاد کریں؟ اب ان پر جب ظلم ہو رہا ہے، ان مظلوموں کو جب ستایا جا رہا ہے، بچوں کو مارا جا رہا ہے، چھوٹوں کو مارا جا رہا ہے، عورتوں کو ستایا جا رہا ہے، عزتیں لوٹی جا رہی ہیں، مال و دولت ثروت ساری چیزوں پر بمباریاں ہو رہی ہوں، تو ان وقتوں پر پھر فرض ہے کہ بندہ مظلوم کی مدد کرے اور میدان کارزار میں جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ پھر بہانے نہ بناؤ، یہ ساری چیزیں نہیں کی، ہمیں نہیں کرنا ہے، جبکہ دوسری طرف تم دیکھتے ہو کہ تمہارے بچوں کی جانیں لی جا رہی ہیں۔ اس آیت پاک سے بہت ساری باتیں سمجھ میں آئی۔ ایک تو یہ کہ جہاد اپنی شرطوں کے ساتھ فرض ہے، سمجھے؟ جس طرح نماز فرض ہے، اسی طرح جہاد جب اس کی شرطیں پالی جائیں تو وہ فرض ہے۔ اس آیت سے یہ بھی معلوم ہوا کہ جہاد کی ترغیب کے لیے ہم مظلوموں کی کہانیاں بھی سنا سکتے ہیں۔ حضرت بلال، حضرت صہیب، حضرت خباب وغیرہ کے واقعات بھی ہم سنا سکتے ہیں۔ اس آیت سے یہ بھی بات سمجھ میں آئی کہ غیر اللہ کو ولی اور ناصر یعنی مددگار کہہ سکتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے کیا فرمایا؟ وَجَعَلْ لَنَا مِن لَدُنْكَ نَصِيرًا۔ یہ وہ لوگ کہہ رہے کہ پروردگار ہمارے لیے کوئی ناصر، کوئی مددگار بھیج دے۔ اس لیے ہمیں قرآن کریم سیکھنا چاہیے اور قرآن کریم ہی پر عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن سیکھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔